حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی پہلی وجہ آپ کی قرابتی رسول ہے۔ حضرت عثمان غنی عام صحابی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، حضور نبی کریم کا صحابی بننے کے بعد عثمان غنی کی فضیلت کی ایک وجہ حضرت عثمان کا حضور کا رشتہ دار ہونا، حضور کا قریبی ہونا بھی ہے۔ اور دو رشتوں سے حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ حضور کی پھوپھی ہے، نام ام حکیم ہے، ام حکیم کی بیٹی ہے، نام عروہ ہے، اور عروہ کا بیٹا ہے، نام عثمان ہے۔ حضور نبی کریم کی پھوپھی ذات بہن عروہ کا بیٹے کا نام عثمان ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان اور حضور کے درمیان جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان حضور نبی کریم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور حضور کا شجرہ نسب 5ویں پشت پہ جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ ایک اور رشتہ بھی ہے جو صحابہ کرام میں بقیہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے حضور نبی کریم کی 2 صاحبزادیاں، حضور نبی کریم کی 2 نوری نظر، ایک کا نام حضرت رقیہ ہے اور دوسری کا نام حضرت ام کلثوم ہے۔ ان دونوں نور نظر یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں آئی ہیں۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کا لقب ذی النورین ہے، 2 نوروں والا۔ عثمان کو ذی النورین کا لقب کیوں دیا گیا؟ آپ کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کی یکے بعد دیگرے 2 نور نظر، 2 پیاری صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ پہلے ایک بیٹی حضور نے حضرت عثمان کو دی ہے، اس کا نام حضرت رقیہ ہے۔ سن 2 ہجری میں جب حضور غزوہ بدر پہ جا رہے تھے، حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، صاحب فراش ہو گئی۔ صحابہ کرام بدر کے میدان کی طرف رواں دواں ہیں، حضور بھی بدر کی طرف رواں دواں ہیں، عثمان غنی بھی بدر کی طرف جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان آپ نے رقیہ کی تیمارداری کرنی ہے، آپ نے رقیہ کا خیال رکھنا ہے، آپ بدر میں نہیں جاؤ گے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اللہ آپ کو بدر والے صحابہ کرام میں شامل کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان حضرت رقیہ کی تیمارداری کرتے گئے، خیال کرتے گئے، اس کا علاج معالجہ کرتے گئے۔ ادھر سے بدر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جب مدینہ منورہ کو لوٹے، کسی کہنے والے نے خبر دی محمد الرسول اللہ۔ ایک طرف آج آپ کی خوشی کا دن ہے کہ بدر پہ مشرکین مکہ کو آپ نے ناک رگڑوا دی ہے، 70 مشرک مردار ہو گئے ہیں، 70 گرفتار ہو گئے، صحابہ کرام جنگ جیت گئے ہیں۔ لیکن اے حضور آج آپ کی پیاری بیٹی عثمان کی پیاری بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی جنازہ پڑھا دیا گیا ہے، قبر میں اتار دیا گیا ہے، چھپیں رکھی جا رہی ہیں، ابھی سر کی جانب سے ایک سل اور ایک چھپ کی جگہ باقی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم قبر کو آپ کی دیدار کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کھلا رہنے دیں۔ حضور نبی کریم نے اس کاسب سے کہا جلدی جاؤ اور کن کو بتا دو، اوپر چھپے رکھ دو، سلے رکھ دو، میری بیٹی اپنے جنتی گھر پہنچ جائے۔ حضور آئے، بیٹی کی قبر پہ آئے، آنکھوں میں آنسو کی برسات ہے۔ عثمان غنی حضور کے ساتھ جب سینہ ملائے، عثمان غنی بچوں کی طرح سسکیاں مار کے دھاڑے مار کے روتے گئے۔ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، عثمان غنی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ حضور عثمان کو تسلی دے رہے ہیں
فرمائے عثمان عثمان رقیہ میری پیاری بیٹی تھی، رقیہ میری تہجد گزار بیٹی تھی، رقیہ میرے دل کا ٹکڑا تھا، رقیہ میری بیوی حضرت خدیجہ کی نشانی تھی، تیرے ساتھ اچھے دن گزارے، آج اللہ کے پاس چلی گئی ہے، اللہ اس کا وہ جہان اچھا کر دے۔ پھر حضور فرمانے لگے عثمان میری بیٹی ام کلثوم جو رقیہ کی بہن ہے، میں یہ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضور نے رقیہ کے بعد ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، ہجرت کا 9واں سال آ گیا، ہجرت کا 9واں سال آ گیا۔ 9ویں سال کو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور پھر آئے، عثمان غنی کو تسلی دیتے گئے، تعزیت کرتے گئے۔ عثمان داڑے مار کے رو رہے، اللہ کے نبی آپ کی ایک بیٹی پہلے میرے گھر میں تھی رقیہ، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، آج ام کلثوم بھی ہمیں اکیلے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ عثمان داڑے مار کے رو رہے ہیں، حضور بھی بیٹی کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو حضرت عثمان غنی کی فضیلت کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، فرمایا عثمان اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے فوت ہو جانے کے بعد یکے دیگرے میں ساری بیٹیوں کا نکاح عثمان نے تجھ سے کرا دیتا۔